الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم العالمین۔ سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور آج رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے، 21واں روزہ ہے۔ تو آج شہادت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ آج اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے علم کے بارے میں چند موتی نچھاور کریں گے اور سن کر اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو منور کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اے حبیب آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل بیت کو خوب صاف ستھرا کر دیں۔ تو سامعین دی وقار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں اور آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں قال لو نزلت فی علی 300 آیہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے علم میں جو قرآن پاک میں آیت نادر فرمایا نازلت فی علی 300 آیہ، اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں قرآن پاک میں 300 آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے علم کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اور خود مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، میں نے خود تفسیر کا علم جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے، آپ کی کنیت ابو تراب آتی ہے اور دیگر بھی کنیات آپ کی شامل ہیں۔ اور آپ کے القابات میں شیر خدا اور مرتضیٰ اور دیگر القابات بھی شامل حال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہوتی ہے اور آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام براء البراء ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پیارے مصطفیٰ سے محبت، عشق رسول اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو والہانہ محبت تھی، آپ کی جانثاری تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیا۔ آپ نے اپنا سب کچھ، مال، دولت، شہرت، عزت، آبرو، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسلام کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، علم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، جس زاویے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے تو ہر معاملے میں آپ ہمیں بے مثال اور منفرد شخصیت نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ علمی مقام دیکھیں۔ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں، فرمایا اتنی اس کی تفسیر ہو جائے گی، اتنی اس کی وضاحت ہو جائے گی، فرمایا اگر اس کو 70 اونٹ اس تفسیر کو اٹھانے والے ہوں پھر بھی
تفسیر باقی رہے گی، یعنی اتنا تفسیر ہو جائے گی، اللہ پاک نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر 70 اونٹ بھی اٹھانے والے ہوں تب بھی اس سورت کی تفسیر کو نہ اٹھا سکیں گے۔ یہاں سے آپ کے علم کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا مرکز ہوں، اور علی المرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ کی شان وراء الورا ہے، اور قربان جائیں آپ کے حسن پر، آپ کی عاجزی اور انکساری پر، اور آپ کے قرآن پاک کی محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن، علی مع القرآن والقرآن معی علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یتفرقا، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور علی میرے پاس حوض کوثر پر تشریف لائیں گے۔ جی ہاں، یہ محبت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک کے ساتھ تھی، کہ قرآن پاک کے ساتھ جب انہوں نے محبت کی، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کا علم حاصل کیا، تو قرآن پاک بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس لیے پیار مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن معی علی، اور سبحان اللہ آپ کی عاجزی اور انکساری کو دیکھیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شاگرد رشید ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنی کتاب الآثار کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما رأیت مثلک، اے علی المرتضیٰ میں نے آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ کا جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ قربان جائیں آپ کی عاجزی پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال رأیت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھا؟ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا قال اللہ، اس نے کہا نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قال رأیت ابو بکر و عمر، کیا تو نے حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھا؟ قال اللہ، اس شخص نے کہا میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا۔ تو قربان جائیں، اور حضرت عمر فاروق کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، صدیق اکبر کے ساتھ محبت بھی واضح ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لو قلت انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے شخص اگر تو یہ کہتا میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ کے صحابہ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے، تو فرمایا لقتلتک عنقک، فرمایا اے شخص تیری میں گردن کاٹ دیتا، تیری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی مانتے ہیں کہ سب سے حسین جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، بے مثال جو پیدا فرمایا، اور سب سے حسین اور لاجواب جو جن کی مثل اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، فرمایا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ محبت حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کیا تو نے صدیق اکبر کو نہیں دیکھا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو نے عمر فاروق کو نہیں دیکھا کہ ان کو دیکھنے کے باوجود تو ایسے کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر تو یہ کہتا میں نے ان افراد کو دیکھا، ان کے دیکھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں ما رأیت مثلک، تو فرمایا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب کائنات سے محبت کی۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو برادران اسلام یاد رکھیں، یہ اہل سنت و جماعت ہی ایسی عظیم ایسی جماعت ہے کہ اہل سنت و جماعت والے جب بھی تذکرہ جس صحابی کا بھی کرتے ہیں
تو اس کی پوری سیرت کردار کو بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ایک صحابی کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد دوسروں کو چھوڑ دیا، ایک کی تعریف کی تو دوسروں کی تذلیل کی، ایسا نہیں کرتے، بلکہ چاروں یاروں بلکہ سارے صحابہ ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. تو سامعین وقار، آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو متمتع فرمائے، آپ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.